بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ 15 سال بعد ایک بڑی اہم ملاقات اور 45 سال بعد ایک بڑے اہم مقدمے کا فیصلہ۔ لگتا یوں ہے کہ تاریخ خود کو دہرا نہیں رہی بلکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ تاریخ بھی بدل رہی ہے، وقت بھی بدل رہا ہے اور حالات بھی بدل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے حالات پہلے سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور اس وقت سٹاک مارکیٹ جو ہے پاکستان کی سب سے بلند ترین سطح پر ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کے لیے بڑی اچھی اور مثبت خبر ہے، لیکن بری خبر مہنگائی ہے جو اپنی جگہ موجود ہے، اور بری خبر عمران خان صاحب کے لیے بھی ہے۔ عمران خان کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، ان کے لیے کئی بری خبریں ہیں، اور وہ خبریں کیا ہیں آپ کو بتائیں گے۔ ان کی آخری امید بھی آج ٹوٹ گئی، اور وہ امید کیا تھی اور کس سے یہ امید لگائے ہوئے تھے، وہ امید ان کی ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ احرام میں لپٹے ہوئے شیطان بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اب سوشل میڈیا پر کچھ ایسے ہی مناظر ہمیں نظر آئے کہ احرام میں لپٹے ہوئے شیطان کیا فرما رہے ہیں، ان پر بات کریں گے۔ تو ایک خوبصورت آنکھوں والے جج ہے، بڑی نشیلی آنکھیں ان کی، ان کے اوپر بھی جانبداری کا الزام لگ گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، کیس کیا ہے، جج صاحب کون ہے، الزام لگانے والا کون ہے، اور جس کی آنکھیں خوبصورت ہیں وہ کون جج صاحب ہے، اس پر بات کریں گے۔ تو آڈیو لیک کا زمانہ ہے اور آڈیو لیک دھڑا دھڑ آ رہی ہیں، لیکن ایک آڈیو لیک ایسی آئی ہے جس نے سابق خاتون اول کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور وہ عدالت میں جا کر یہ دہائی دے رہی ہے کہ ایجنسیوں کو جاسوسی کے آلات ہٹانے کا حکم دیا جائے، اور عدالت جو ہے وہ ان ایجنسیوں کو روکے کہ وہ ان کی گفتگو ریکارڈ کر رہی ہیں، اور لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں خاصی پریشان ہے کہ ان کی گفتگو ہر 2 دن بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ کہ عمران خان صاحب کی سابق اہلیہ بشرا بی بی وہ گرفتاری سے بچ گئی ہیں۔ ان کی آج تک کے لیے عبوری ضمانت منظور تھی۔ یہ کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس، خان صاحب اور ان کی اہلیہ دونوں کو اس معاملے میں عدالت نے عبوری ضمانت دے رکھی ہے، لیکن خان صاحب تو گرفتار ہے سائفر کیس میں۔ تو ان کی اہلیہ ان کو عبوری ضمانت دی گئی تھی، تو ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ اب ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، جبکہ اس کیس کی جو دیگر ملزمان ہیں ان کو اشتہاری قرار دینے کا کام شروع ہو گیا ہے، جس میں زلفی بخاری، فرح شہزادی عرف گوگی، اور اس کے علاوہ شہزاد اکبر اور نسیم المصطفی یہ شامل ہیں۔ اس کیس میں اور بھی لوگ ہیں جن کے نام میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ملک ریاض، ان کے صاحبزادے علی ریاض، ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، ان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں، وہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ تو ملک ریاض صاحب زندگی میں پہلی مرتبہ اشتہاری ہونے کے یعنی ایج پر ہے، اور کسی وقت بھی ان کو اشتہاری قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ایک بڑی خبر کی، اور وہ بڑی خبر ہے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کا مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے، اور ایک صدارتی ریفرنس بھیجا گیا تھا 2011 میں، اس کی اگلے ہفتے سے سماعت شروع ہو رہی ہے۔ تو ذرائع کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کے قتل سے متعلق صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے، اور معاملہ یہ ہے کہ کیا بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا، یعنی ان کا قتل عدالتی قتل ہے۔ تو یہ صدارتی ریفرنس جو ہے وہ اسی حوالے سے 2011 میں دائر کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں یہ کیس بڑے عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اب اس کیس کو اگلے ہفتے سماعت کے لیے لگایا جا رہا ہے، اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کرے گا۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بہت بڑا کیس ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کو ایک نیا موڑ یا ایک نیا رخ دے سکتا ہے، کیونکہ آج کل بھی ایک سابق وزیر اعظم اسی قسم کے الزامات کے تحت جیل میں ہے، اور ان کے اوپر بھی سزائے موت کی اور پھانسی کی جو تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے۔ تو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا یا نہیں، 45 سال بعد اس کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یعنی اس بات کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ کیس تو پیپل پارٹی نے اپنے دور حکومت میں 2011 میں جب آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے تو انہوں نے صدارتی ریفرنس بھیجا تھا، لیکن اس پر کوئی زیادہ کام نہیں ہوا۔ تو 45 سال بعد ایک بڑے اہم کیس کا فیصلہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ تاریخ جو ہے اس میں جو وہ کیسز یا وہ معاملات جو اب دب گئے ہیں یا وہ سارٹڈ نہیں ہے، ان کی باری آ گئی ہے۔ جیسے
نواز شریف اور چودھری شجاعت کی ایک پرانی دوستی بھی تھی، پھر وہ دوستی دشمنی میں بدلی، وہ سیاسی دشمنی بڑے عرصہ قائم رہی۔ تقریباً 15 سال کے بعد نواز شریف چودھری شجاعت سے ملے ہیں ان کے گھر میں جا کر، اور یہ سیاسی ملاقات ہوئی ہے، 15 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ اور اس ملاقات میں جو ایجنڈا ہے وہ ہے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف میں سیاسی انتخابی اتحاد کے حوالے سے۔ اور نواز شریف جب ایگزائل ہوئے تھے، مشرف دور حکومت میں ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، تو اس کے بعد چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنا لی تھی جس کا نام مسلم لیگ کاف رکھا گیا تھا۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ایک کنگز پارٹی بنائی جس میں ہاتھ باندھ کے لوگوں کو یعنی دائیں بائیں سے لیفٹ رائٹ سے پکڑ کے ایک جماعت بنائی گئی۔ پیپل پارٹی کے بھی حصے کیے گئے، پیپل پارٹی سے پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین بن گئی، بلکہ پیپل پارٹی پیٹریوٹ بن گئی۔ پیپل پارٹی میں تو بین لگ گیا تھا، بعد میں وہ پارلیمنٹیرین کے نام سے بھی آ گئے، لیکن پیپل پارٹی پیٹریوٹ بنائی گئی، پھر اس کے بعد مسلم لیگ کاف بنائی گئی۔ تو اسی طرح جو کہ آج اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی کا ایک آپ کو ریپلیکا نظر آئے گا۔ آج بھی ایک استحکام پاکستان کے نام سے پارٹی بنی ہوئی ہے جس میں اسی کی طرح کے لوگ شامل کیے گئے ہیں، اور ایک پارٹی پشاور میں بنائی ہوئی ہے پرویز خٹک صاحب نے۔ وہ یہ دو پارٹیاں بنائی گئی ہیں، ان میں سے جو کنگز پارٹی ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی سمجھی جا رہی ہے۔ لیکن اس زمانے میں مسلم لیگ کاف کو حکومت مل گئی، اور چودھری شجاعت کا یا چودھری برادران کا شکوہ یہ تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ 4 دن جیل کاٹ لیتے تو اچھا تھا، لیکن وہ معاہدہ کر کے باہر چلے گئے۔ حالانکہ نواز شریف کافی عرصہ قید میں رہے تھے، لیکن اس وقت کے ماحول کے مطابق مسلم لیگ نون کے لوگوں کو زبردستی یا دباؤ سے یا کسی بھی طریقے سے پارٹی سے توڑا گیا اور ایک نئی پارٹی بنائی گئی۔ تو اس کے بعد نواز شریف کی حکومت بھی آ گئی، وہ واپس بھی آ گئے، لیکن ان لوگوں کی واپسی نہیں ہو سکی جن لوگوں کو نواز شریف سمجھتے تھے کہ انہوں نے ان سے وفا نہیں کی، دغا دیا، یا وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جن میں 2 بڑے نامور لوگ شامل تھے، جن میں ایک چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی، اور دوسرے شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ نواز شریف انہیں واپس اپنی جماعت میں لے لے، لیکن نواز شریف صاحب نے آج تک ان کو دوبارہ اپنی جماعت میں واپس نہیں لیا۔ اسی طرح پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے حوالے سے بھی وہ اسی قسم کے تحفظات رکھتے تھے اپنے دل میں، لیکن جب پنجاب میں حکومت بنانے کی باری آئی تو نواز شریف کو چودھری شجاعت کے ساتھ یعنی ان کا رابطہ کرایا گیا، اور چودھری پرویز الہی کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ دینے کا فیصلہ ہوا، جس کا مطلب ہے کہ نواز شریف نے وہ پرانے جو گلے شکوے تھے وہ دور کر دیے اور پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی منظوری دے دی۔ لیکن بعد میں پرویز الہی صاحب کسی اعلیٰ شخصیت کے اشارے پر اور اپنی اہلیہ کے ان کی اہلیہ بھی کسی کی مرید ہے نا، تو وہ مرید صاحبہ نے اپنے پیر صاحب کے اشارے پر شوہر کو بھی کہا کہ نہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا اور آپ نے رہنا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور پھر پی ٹی آئی کے اندر پرویز الہی آج کل قید میں ہے۔ تو یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ 15 سال بعد ملے ہیں نواز شریف اور چودھری شجاعت، اور وہ سارے گلے شکوے ان کے ختم ہو گئے ہیں، اور فیصلہ یہ ہوا کہ 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں اور 3 جو ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مسلم لیگ کاف کو دی جائیں گی۔ یہ نواز شریف صاحب انہیں یعنی اس بات پر ایگری ہو گئے۔ اطلاعات تو یہ تھی کہ کاف لیگ جو ہے وہ 10 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں مانگ رہی ہے اور کچھ اتنی ہی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں مانگ رہی ہے، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ 2 سیٹیں چاہیے انہیں، ایک طارق بشیر جیما کی سیٹ چاہیے اور ایک چودھری صالح حسین، یہ دونوں قومی اسمبلی کے ممبر ہوں گے، اور باقی 2-3 قومی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی، جس پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایگری ہو گئی۔ لیکن یہ 15 سال بعد ملاقات ہوئی ہے، بڑا یعنی سگنیفیکنٹ معاملہ ہے۔ تو 15 سال بعد اہم ملاقات، 45 سال بعد ایک اہم مقدمہ، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ خود کو دہرا نہیں رہی بلکہ نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ تو نواز شریف 2009 میں گئے تھے چودھری شجاعت کے گھر، اور 2009 میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے نواز شریف کی جو آخری ملاقات ہوئی تھی وہ پھر 1999 کے آس پاس کہیں ہوئی تھی۔ تو دیکھا جائے تو یہ ایکچولی ملاقات تو 25-26 سال بعد ہے، لیکن چونکہ والدہ کی وفات پہ گئے تھے تو اس سے اب تک یہ دورانیہ جو ہے وہ 15 سال کا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس کے مطابق یہ جو کیس ہے، اب اس کے جو ملزمان ہیں عمران خان اور فواد چودھری، ان دونوں کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا۔ تو اس کیس کے حوالے سے عمران خان کو بڑی امید تھی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ
ان کا اڈیالہ جیل میں ٹرائل نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت ساری عدالتیں آلریڈی اڈیالہ جیل کے اندر لگ چکی ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی اپنی عدالت اڈیالہ جیل کے اندر لگا لے گا، انہیں کیا فرق پڑے گا. ایک بڑا کمیونٹی ہال جو ہے وہ عدالت میں کنورٹ کر دیا گیا اڈیالہ جیل کا. تو اب وہاں پہ سائفر کیس کے جج، احتساب عدالت کے جج بشیر، اور اب الیکشن کمیشن کے جن میں چیف الیکشن کمشنر خود بھی شامل ہو سکتے ہیں، یہ کیس وہ جیل کے اندر سنیں گے. اور یہ سارے معاملے یہ کہ عمران خان کو کسی نے باہر نہیں نکلنے دینا، وجہ ہے کہ ان کی سیکورٹی کے خدشات ہیں. لیکن سب کو پتا ہے کہ معاملہ صرف سیکورٹی کا نہیں ہے، معاملہ یہ کہ جن سائیوں سے انہوں نے ہاتھ کیا ہوا، سائی سمجھتے ہیں نا، ابا جی کے ساتھ کوئی ہاتھ کرے تو پھر ابا جی الٹے ہاتھ کی رکھ کے دیتے ہیں. تو یہ ابا جی کا کیس بگڑے ہوئے بچے کے ساتھ، جس نے ابا جی کی ساری جو ہے نا وہ کیتی کرائی خوہ میں ڈال دی. تو یہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ بڑے چاؤ سے لے کر آئی تھی، اور اس کے لیے ایک پوری ہماری جنریشن جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ذہنی طور پر تباہ ہو چکی ہے. لیکن اس لاڈلے نے یہ بتایا کہ وہ گھر اجاڑنے میں اور ملک اجاڑنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، تجربہ اس کا بہت زیادہ ہے. گھر تو وہ یوں اجاڑتے ہیں کہ جس کا کوئی مثال نہیں. ابھی خاور منی کا روتا پھر رہا ہے کہ اس کا گھر اجاڑ دیا، مرید بن کے پیر سے ملنے آتے تھے اور پھر پیرنی لے کر اڑ گئے، اور بعد میں کہتے رہے کہ میں نے تو پیرنی کی کبھی شکل نہیں دیکھی. تو یہ خان صاحب کی اس طرح کی جو گفتگو ہے، اب اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی لوگ اس بات پر زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ خان صاحب کی کوئی سکینڈل نکل آیا یا ان کی بد کرداری کا کوئی ثبوت سامنے آیا، کیونکہ وہ اس سے کہیں آگے نکل گئے. مرشد جو ہے وہ ان تمام حدوں کو کراس کر چکا ہے. اب مرشد جو ہے بغیر کپڑوں کو بھی پھرے گا تو اس کے جو مریدین ہیں وہ ان کو تبرکن ان کے گھٹنے ہی چھوئیں گے اور ان کی تعریفیں کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک تو الیکشن کمیشن والا کیس، اس میں وہ باہر نہیں آ رہے. ایک انہوں نے ایک اپیل کی ہوئی تھی سائفر کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس اپیل کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی. توشاہانہ کیس میں نااہلی کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی. ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم اپیل واپس لیتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ میں، چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں بڑے ان کے ہمدرد اور بھائی ہاں موجود ہیں، مشورہ دیا گیا تھا کہ اتھے لاہور ہائی کورٹ سے اپیل کر دو، حالانکہ یوریڈکشن نہیں بنتی. تو 13 سپٹمبر کو عدالت فریقین کا موقف سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. تو کہاں سپٹمبر، کہاں اکتوبر، کہاں نومبر، اور اب آ گیا دسمبر. تو اس میں آج عدالت نے کہا کہ نو، ایبسولوٹلی ناٹ. تو سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے 21 اکتوبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کر رکھا ہے، اور وہ اپیل واپس لے کر لاہور ہائی کورٹ میں جانا چاہتے تھے، لیکن اگلے نے پھڑ لیا. 21 اکتوبر 2022 کو عمران خان کو اس کیس میں نااہل کر کے ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، اور الیکشن کمیشن کے اسی فیصلے میں سیشن کورٹ میں فوجداری کمپلینٹ بھی بھیجی گئی ہے. تو فوجداری کارروائی کی کمپلینٹ کے فیصلے میں 5 اگست کو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو توشاہانہ کیس میں سزا ہوئی تھی. اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشا بی بی کی ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی ہے. اس کی کیس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے، اور اس کیس میں بشا بی بی کی گرفتاری کے بڑے چانسز تھے، لیکن انہوں نے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی ہے. تو اس میں 6 دسمبر تک ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی گئی تھی. اب اس میں ایکسٹینشن دے دی گئی، اور 13 دسمبر تک بشا بی بی کو اس کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن کی سپریم جوڈیشل کونسل میں بطور ممبر شمولیت سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہے ان کے خلاف میاں داؤد ایڈوکیٹ نے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے. معاملہ ہے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کی گئی درخواست کا، جس پہ کارروائی چل رہی ہے. 2 جو ہے وہ ان کو شو کاز نوٹس ہو چکے ہیں. مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو جو درخواست گزار ہے، اس نے جسٹس اعجاز الاحسن کی سپریم جوڈیشل کونسل میں بطور ممبر شمولیت کو چیلنج کیا ہے. دوسری طرف مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے 3 رکنی جو اب سینئر ججوں پہ مشتمل کمیٹی بنی ہوئی ہے، جو فیصلے کرتی ہے کون سا کیس لگے گا کون سا نہیں لگے گا، اس کے 2 ججوں کو خط لکھے ہیں، جس میں سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن کے جناب میرا مقدمہ چلاؤ، اور میں نے درخواست دی ہوئی ہے اور چیلنج کیا ہوا ہے میرے شوکاز نوٹس کو، مقدمات سنے جائیں. تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو اپنے فیصلوں اور حسین آنکھوں کی وجہ سے کافی جانے مانے جاتے ہیں، اور وہ پچھلے تقریباً 5-7 چیف جسٹس کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں ان کی بھی چیف جسٹس ہی پکی ہے. تو ان کے اوپر اعتراض کیا گیا. اب ایک اور بڑی خبر آئی ہے،
اور وہ خبر ہے اسرائیل اور حماس کے حوالے سے، اسرائیل جو ہے وہ حماس کے اوپر مسلسل offensive کر رہا ہے، اور اب جو لگ رہا ہے کہ اس کا ارادہ یہ کہ وہ غزہ یا فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ نہ صرف وہاں پہ فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، بلکہ اب بلڈوزروں سے شہری علاقے کے اندر جا کر عمارتیں مسمار کی جا رہی ہے، بہت سے شہری علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس میں جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے حماس کے سربراہ کا بیان۔ انہوں نے اس پوری تنازع کے اندر ایک طاقت کو پکارا ہے اور کہا کہ اگر وہ طاقت ہمارے ساتھ آ جائے اور وہ کوئی سٹیپ لے لے تو یہ جنگ رک سکتی ہے، اسرائیل قابو میں آ سکتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسماعیل خانیہ صاحب نے کس کا نام لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اگر اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ رک سکتی ہے۔ اب انہوں نے یہ مجلس اتحاد امت پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد میں کوئی کنونشن ہو رہا تھا، حرمت اقصی کانفرنس، اس سے ٹیلی فون خطاب کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بڑا مضبوط ملک ہے اور ہمیں تو پاکستان سے بہت سی امیدیں ہیں کہ اگر پاکستان آگے بڑھے گا تو اسرائیل پسپائی پر مجبور ہو سکتا ہے۔ اب ان کی یہ خواہش تو ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب آتا ہے پاکستانی حکومت کی جانب سے۔ وہ آپ نے مشہور کہاوت تو سنی ہوئی نا، باجی ڈر گئی، تو باجی ڈر گئی ہے اور انہوں نے کہا جی عدالت اداروں اور ایجنسیوں کو جاسوسی کے آلات ہٹانے کے احکامات جاری کرے۔ تو عمران خان صاحب کی اہلیہ بوشا بی بی نے لطیف کھوسہ کے ساتھ ان کی جو گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، لیک ہوئی، اس کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے۔ یقینی طور پر اس کے پیچھے لطیف کھوسہ ہوں گے، کیونکہ لطیف کھوسہ کو بڑا شوق ہے کہ وہ عدالت کے ساتھ جا کے عدالت کے اندر بڑی بڑی تقریریں کرے، اور وہ اس بات پر بڑے معترض ہے کہ موکل کے ساتھ ان کی گفتگو کیسے لیک ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ دنیا بدل چکی ہے، اب جاسوسی کے جو آلات ہیں وہ نصب نہیں کیے جاتے، بلکہ اب یہ جو انٹرنیٹ ہے نا، یہ کلاؤڈ بنا ہوا ہے، اسی کے اندر کوئی بھی ایجنسی نہیں، عام آدمی بھی، ہیکر بھی آپ کی گفتگو ریکارڈ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ابھی کئی سال پرانی دنیا میں جی رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت اداروں اور ایجنسیوں کو فون کال ریکارڈ کرنے، پبلک کرنے سے روکے۔ تو اب یہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ یہ فون کال کسی ادارے نے ریکارڈ کی ہے یا ان کی اپنی کوئی جو ہے وہ ڈیوائس کے اندر ریکارڈنگ ہوتی ہے اور بعد میں وہ کسی کو شیئر کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، لیکن اس سے لگتا ہے جو کہ باجی ڈر گئی ہے، اور باجی نے کہا ہے جناب اس کو روکا جائے، اور ورنہ کوئی اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو فون لے کے جاتی ہیں وہ فون باہر رکھوا لیے جاتے ہیں، اگر فون ان کو اندر لے جانے کی اجازت ہو تو اندر جو باتیں وہ آپس میں کرتے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، لیکن چونکہ وہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور بڑی کوشش کی انہوں نے فون اندر لے جائیں اور عمران خان کے سامنے وہ فون رکھ دے اور عمران خان اس سے دنیا بھر میں رابطے کر سکے۔ ویسے مجھے تو یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر فون کی بھی سہولت ہوگی، کیونکہ انہیں کوئی ایسی سہولت نہیں جو میسر نہیں ہے، ان کے پاس کافی سہولیات ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جیل میں کہتے ہیں میں بڑا ہیپی ہوں، خوش ہوں، لیکن میں نے کوئی ملتا نہیں، میں نے کوئی گل نہیں کرتا، میرے سے کوئی مذاکرات نہیں کرتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں انتخابی جلسوں کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ 15 دسمبر کو پشاور میں اور 22 دسمبر کو وزیر آباد میں جلسہ ہوگا۔ وزیر آباد وہ جگہ ہے عمران خان صاحب پر اٹیک ہوا تھا، اور اس کو اب پی ٹی اپنا ہوم گراؤنڈ تصور کر رہی ہے۔ یہ اعلان جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کنونشن کے دوران کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پشاور میں ان کو لاؤ کیا گیا ہے، تو آج انہوں نے پشاور میں ایک شادی ہال کے اندر ورکر کنونشن کیا ہے، تو اس میں کچھ اہم اعلانات کیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 24 کو جھنگ میں بھی جلسہ ہوگا، یعنی 3 جلسوں کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے۔ تو سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن جو مذہب ہے یا عبادت کے معاملات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، سیاسی معاملات سے کہیں زیادہ مذہبی معاملات کی، اور جو جن معاملات کا شرع سے تعلق ہے، شریعت سے تعلق ہے، مذہب سے تعلق ہے، اور جس کا جا کے ابھی ہم نے آگے اگلی دنیا میں حساب بھی دینا ہے، تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں۔ سیاست تو ایک دنیاوی چیز ہے، ثانوی چیز ہے، تو عمرہ اور حج ایسے یعنی فریضے ہیں کہ جن میں آدمی جب جاتا ہے تو منہمک ہو کے اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے، اور پھر اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اور دنیا داری کو ایک طرف پھینک کے ہی عمرہ اور حج اور نماز بھی اسی طرح ادا کی جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ
سب میری سمجھ سے باہر ہے، وہ عمرے پہ جاتے ہیں اور پاکستان کی سیاست کو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے ہوئے شیطان، میں یہ نہیں کہتا، میں بڑا پیار کرتا ہوں اور یہ مقبول جان صاحب سے، لیکن انہوں نے جو تصویر شیئر کی ہے نا اور لکھا ہے کہ جی میں اس وقت عمرے پر ہوں اور حالت احرام میں پاکستان سے جس غلاظت کی خبریں مل رہی ہیں اس پر دل بہت تکلیف میں ہے، اور وہ وہاں پہ بد دعا دے رہے ہیں کہ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی بس ایک ہی دعا ہے کہ اے مالک کائنات، جس کسی نے لوگوں کے گھروں کی پردہ پوشی کو تار تار کیا، پردہ دار خواتین پر تہمتیں لگانے کا رواج عام کیا، جنہوں نے اس ملک میں اس غلاظت کو اپنا ہتھیار بنایا، ان پر اپنا بدترین عذاب نازل فرما، ان کے ٹھکانے غرق کر، ان کی طاقتوں کو برباد کر، اور اس سے اس مملکت خدا دے پاکستان کو پاک کر دے. یہ عمرے پر گئے ہوئے ہیں یا یہ بشا بی بی اور عمران خان کے جنسی سکینڈل اور ناجائز تعلقات اور ان کی برہنہ حالت میں جو داستانیں بیان کی جا رہی ہیں وہ دیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ عمرہ کرنے گئے ہیں، لعنت بھیجے دنیا داری پہ، لعنت بھیجے سیاست کے اوپر. جس کام کے لیے گئے ہیں جو سب سے بڑا فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت ہوتی ہے جس کو کسی کو بلا لے اپنے گھر میں، تو آپ کو اللہ نے بلا لیا اپنے گھر میں کہ آ جاؤ بھائی، تم باز نہیں آ رہے، بار بار توبہ کے لیے اللہ بلا رہا ہے، اور آپ وہاں چلے بھی گئے اور وہاں جا کے بھی آپ جو ہے وہ داستانیں لیلا مجنو اور عشق و محبت کی داستانیں پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. بھئی یہ تبصرے تجزیے بعد میں بھی ہو سکتے. وہاں بھی جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو وہاں بھی پی ٹی اے کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. انہیں روزہ رسول کا بھی احترام نہیں ہے جس کی آج یہ سزا بھگت رہے ہیں. پھر یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، اور لیلا مجنو کی داستانیں دیکھ کر اس میں تبصرہ کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں. تو یہ دنیا داری میں ہے. تو آپ بھلے کتنے بھی احرام باندھ لیں، کتنے بھی عمرے کر لیں، وہ آپ کا دل جو ہے وہ نہیں بدل سکتا. وہ اس کے اوپر مجھے لگتا ہے پیرے لگ گئے ہیں. اور یہ جو باقی تو چھوڑے کہ خواتین پر تہمتیں کون لگا رہا ہے، کس کا قصور ہے، دعا بھی آپ کی جو آپ نے بد دعا دی ہے وہ بھی صائب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی سزا دے، مگر حضور آپ تو اپنا عمرہ کریں. تو ایسے عمرے کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان میں ہی رہے اور یہاں بیٹھ کے سیاست کریں. یہ وہی صاحب ہے جن کو خواب میں بشارت ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، اور اب جو ہے وہ اس کے بعد کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی. تو یہ جھوٹے خواب جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے میرے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور انہوں نے جنرل باجوہ کا کے بارے میں بتایا کہ بڑے وہ بہت تعریفیں کی جنرل باجوہ کی، اور پھر وہی جنرل باجوہ جن کو آج کل یہ گالیاں دیتے ہیں تو وہ بشارت کہاں گئی. تو یہ میں حیران ہوں کہ لوگ حرم میں بھی جا کے بد دعا کرتے ہیں. حرم میں لوگ دعائیں مانگتے ہیں، حرم میں لوگ اپنے بدترین دشمن کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، اپنی بخشش کا سوچتے ہیں، اپنا آپ بخشواتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے، تو اس سے معافی مانگنے کی مہلت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، دوبارہ تیرے گھر میں تیرے سامنے سجدہ کرنے کی مہلت ملنی ہے کہ نہیں ملنی. تیرے شہر میں ہے، میں کہتا ہوں اس کی مدینے کی گلیوں میں بھی آپ ہوں، مکہ کی گلیوں میں بھی آپ ہوں، تب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی سوچ نہیں آنی چاہیے جس کا تعلق جو ہے وہ دنیا داری سے ہو. تو اور یا مقبول جان صاحب جان دیو، خیالات سے ہمیں اتفاق نہیں ہے. آپ کی باقی آپ کی عزت اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے افکار یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو کردار ہے وہ مضبوط نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.